تحریر فرمایا کہ قبلہ کی سمت کے لیے محارب کتنا ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ محراب ہونا تو اصولاً ظاہر ہے، جناب والا بھی جانتے ہیں کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ایگزیکٹ ڈگری پہ۔ اسی لیے شوافع کے ہاں، بعض دیگر ائمہ کے ہاں ان کی مساجد میں جو صفیں ہیں یہ گول بنتی ہیں، جیسے بیت اللہ ایسے یمن میں صفیں گول بناتے ہیں۔ لیکن حنفی فقہا نے اس میں یہ لکھا ہے کہ 45 ڈگری رائٹ اور لیفٹ دونوں قابل قبول ہے۔ آپ کمپاس رکھیں اور اپنی مسجد کا قبلہ سیٹ کرتے ہوئے یا قبروں کا قبلہ سیٹ کرتے ہوئے اگر 2 4 5 10 ڈگری کا فرق پڑ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کی ناک سے اگر ایک لکیر کھینچی جائے تو سیدھی بیت اللہ کے درمیان سے ہی گزرے۔ ہمارے نزدیک اس طرف کو چہرہ کر لینا بس کافی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی چہرہ کرو گے اپنے پروردگار کو ادھر ہی پاؤ گے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک 50 ڈگری نہ ہو تو 45 ڈگری اس کے لیے دائیں بائیں ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح واش رومز جو ہوتے ہیں ان میں بھی 50 ڈگری کا اگر فرق نہ پڑے تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زخرف نام رکھنا کچھ مناسب نہیں ہے۔ زخرف کہتے ہیں اصل میں تو سونے کو بھی، اور زخرف کہتے ہیں اس چیز کو جس پر سونے کا پانی چڑھایا جائے۔ سورہ زخرف ہے نا قرآن کریم میں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ زخرف القول غرورا، وہ باتوں میں ملمع سازی کرتے ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، دکھاتے کچھ اور ہے۔ لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ تو اس لیے یہ نام رکھنا کچھ مناسب نہیں ہے، اسے تبدیل کرنا چاہیے۔ ملمع ہے یہ چیز۔ یہ دریافت فرمایا ہے کہ کھرے نوٹوں کی گڈی یا اس کا ہار بنا کر بیچنا کیسا ہے؟ کھرے نوٹوں کی گڈی اور ہار بیچنے میں مسئلہ یہ ہے کہ نوٹ کے بدلے میں نوٹ کہیں بھی کسی صورت میں بھی ایسے ہو تو یہ تو سود ہے کہ ایک آدمی 100 روپے لیتا ہے اور 105 روپے دے دیتا ہے، تو وہ تو سود ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں انسانی محنت شامل ہو۔ اگر انسانی محنت شامل ہوگی تو اس محنت کی اجرت کیا ہے یہ فریقین طے کر سکتے ہیں۔ مثلاً اس نے کہا پانی پلا دیں، اس سے کہا پانی پلا دیتا ہوں لیکن میں جاؤں گا پھر واپس آؤں گا تو اس میں تو مجھے 100 روپے لگیں گے، تو 100 روپے لوں گا اس پہ بڑھا کے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے دوا لا دو، وہ کہتا ہے دوا جاؤں گا بازار مارکیٹ یہ وہ، تو اس پہ میں دوا سے بڑھ کے 500 لوں گا، یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کے اسباب، وسائل، وقت، یہ چیزیں خرچ ہوئی ہیں۔ تو اگر اس سلسلے میں انسانی محنت جب پڑتی ہے تو پھر اس بنا پر اسے جائز قرار دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ طلاق دکھا کر کینیڈا جانا، اور شوہر کا یہ کہنا کہ میں کینیڈا جا رہا ہوں اور یا تو میں طلاق دے رہا ہوں، لیکن یہ طلاق ایسے ہی جھوٹی ہے، دکھانے کو ہے، اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا ہے، اور اس طرح مجھے ویزا مل جائے گا اور جب اس کے بعد میں کینیڈا پہنچ جاؤں گا تو تمہیں بلا لوں گا اور پھر ہماری طلاق ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ اس چیز کا عذر کر کے طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی، سمجھے؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں طلاق کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ طلاق میں بھی، اللہ نے فرمایا میرے احکامات کو کھیل تماشا نہ بنا لینا۔ خاص طور پر عرب یہی تو کرتے تھے کہ بیوی کو کہا کہ 100 مرتبہ طلاق ہو گئے،
جاؤ، نکال دیا، اور پھر کہا میں نے رجوع کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق میں یہ چیز کر دی کہ جب ایک بار بھی طلاق دی تو اب کینسل نہیں ہو سکتی، جب بھی 20 سال بعد طلاق دو گے تو دوسری ہو جائے گی، 10 سال بعد اور تیسری طلاق تیسری ہو جائے گی، یہ طلاق میں رجوع نہیں ہوتا۔ وہ تو 3 پرچیاں ہر شوہر کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اس کو پھاڑ کے پھینک دیے، اب یہ نہیں جڑتی، اور دوسری اور تیسری۔ اسی لیے ایک نے عرض کیا تھا کہ میں 1000 طلاقیں دے کے آپ نے کہا 3 تو ہو گئی، باقی 997 مرتبہ تم نے اللہ کا مذاق اڑایا۔ تو یہ چھوٹا سا گناہ ہے خدا کا مذاق اڑانا۔ تو اس لیے کینیڈا کے ویزے کے لیے وہ جو کچھ بھی کریں، بہرحال طلاق کو استعمال کریں گے تو طلاق ہو جائے گی۔ سگریٹ کا کاروبار کرنا، سگریٹ کا کاروبار ہمارے نزدیک تو جائز ہے، اور اس کی کمائی بھی جائز ہے۔ سگریٹ میں کیا چیز ہے جو حرام یا مکروہ ہے؟ تمباکو کی بو مکروہ ہے نا، تو وہ کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ گیدرنگ میں، مجمع میں سگریٹ نہیں پینا چاہیے، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سونے کے کمرے میں اہلیاں ہیں، بچے ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، نہیں پینا چاہیے، گھر میں نہیں پینا چاہیے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ تمباکو جائز ہے۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو یہ آپ کے سارے بزرگ جو پانوں میں کھاتے رہتے ہیں تمباکو، اور کراچی والوں کا حال دیکھو، یہ سب ناجائز ہے۔ اس لیے اس کی خرید و فروخت چونکہ جائز ہے، اس لیے سگریٹ کی بھی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اور اس کا پیسہ بھی حلال ہے۔ حدیث شریف کی کتابوں کا براہ راست مطالعہ منع کرتے ہیں۔ حدیث کو اسی لیے منع کرتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں ان کو پڑھ کے لوگ استنباط کرنے لگتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری خود پڑھے گا نا تو وہاں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بھی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ایسے ہی جیسے ہم تکبیر اولیٰ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جیسے کوئی بھی آدمی رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رکوع سے جب وہ اٹھتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ سب چیزیں روایات میں آئی ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ بالکل ایسے اہل تشیع نے یہ مسئلہ وہیں سے لیا۔ اب اس کی بحث کیا ہے؟ کیوں جائز ہے، کیوں ناجائز ہے؟ کینسل ہو گیا تھا، نہیں ہوا تھا؟ اب وہ اتنا تو پڑھا لکھا ہوتا نہیں، وہ کہتا ہے اس حدیث پہ بھی عمل شروع کر دیں، تو منع کرتے ہیں اس لیے کہ احادیث سے براہ راست استنباط جو ہے یہ آدمی کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ باقی حدیث شریف میں اور کئی ابواب ہیں، ہم نے ضرور پڑھی ہے، مثلا کتاب الزہد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احادیث جمع کر دی ہیں محدثین نے جس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں بہت سی احادیث جمع کر دی ہیں۔ اسی طرح کتاب اشراط الساعہ کہ قیامت کے دن کی علامات کیا ہوں گی، اس چیپٹر کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آدمی ان چیزوں سے بچے جن چیزوں کو قیامت کے قرب میں فرمایا کہ یہ ہوں گے، اور انسان اس میں اپنے دین کو کھو بیٹھے گا۔ حدیث میں کتاب الادعیہ آئی ہے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس کس موقع پہ کیا دعا مانگتے تھے، جنرلی صبح و شام کیا پڑھتے تھے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دعا کوئی نہیں، بس جو انہوں نے فرما دیا وہ پڑھے۔ بہت سے لوگ مشکل پیش آ جاتی ہے ہم جیسے لوگوں کو، ان سے وظیفے پوچھتے ہیں، پھر وہ آگے سے وظیفے کا ہمارے حضرت یہ پڑھا کرتے تھے، ہمارے معنی یار سب صحیح ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا اس جیسا کوئی نہیں، اس کلام کا جواب نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ نیند نہیں آتی رات کو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا یہ پڑھا کرو، فرمایا رات کو سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، فلاں وقت میں یہ پڑھا کرو، فلاں وقت میں۔ ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ وہ اللہ کے چنے ہوئے پہ اللہ نے جتنا علم انہیں اتنا کسی کو نہیں دیا۔ کسی پورے جہان کا علم اگر یہ ہے نا کہ 10 منزلہ
فرض کر لو پلازا ہے، تو ہم ایک منزل پوری کائنات میں ملا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 10 منزلیں دیکھی ہوئی ہیں۔ علم کی انتہا جتنی انسانوں کی ہو سکتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا وسیع، اتنا عمیق، اتنا اچھا علم دیا تھا، تو ہم ان کو کیوں چھوڑیں بھئی؟ وہ جو حدیث میں آئی ہیں وہ چیزیں پڑھیے، اس سے بھی کسی کو شفا نہیں ملتی تو پھر تقدیر کے حوالے کر دے کہ اب اللہ کی مرضی ایسے ہی ہے۔ جمعہ کے دن اونٹ اور گائے اور بکرے کی قربانی کا ثواب کتنے لوگوں کو اور کتنے وقت تک ملتا ہے؟ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے، اب کسی دن بھی اونٹ، گائے، بکرا کوئی بھی چیز قربان کریں، کتنے لوگوں کو آپ کہیں اللہ اس ثواب، اس چیز کا قبول فرما لے اور اس کا ثواب دنیا میں آج تک جتنے انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین گزرے ہیں اللہ سب کو دے، سب کو پہنچے گا۔ بجلی ہے نا، شمع ہے نا، اس سے شمع سے آپ شمع روشن کر لیں تو اس اصل روشنی میں کیا فرق آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کیا اتنا ثواب اللہ دے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی بلند تر ہے۔ اللہ بہت کچھ، ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے پاس تو ہر چیز ہے، تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ پوری امتوں، پورے انبیاء علیہ السلام، ان کی ساری امت، سب کی نیت کرنی چاہیے۔ اور یہ کہ کتنے وقت تک ملتا رہتا ہے، جب آپ نے کہہ دیا تو ثواب اس تک پہنچ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو التحیات للہ پڑھتے تھے نا، اس میں جب اس پہ پہنچتے تھے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نبی لفظ نہیں ہے، نبی یو ہے، یا پر شد ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر وہ پڑھتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کہ السلام علیکہ ایھا النبی والسلام علی ابی بکر والسلام علی عمر والسلام علی فلان والسلام علی فلان، اللہ فلاں پہ بھی سلامتی ہو، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ فلانے پہ بھی، فلانے پہ بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں تعلیم دی اور آپ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی کے بعد کہا کرو کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تم یہ کہو گے تو آسمان و زمین میں کوئی بھی جو صالح ہے، تمہاری یہ دعا انسانوں اور جنات جو صالح اور نیک ہیں سب کو لگ جائے گی، بس یہ فرمایا۔ اس لیے جتنوں کو بھی آپ نیت رکھیں گے ان کو اس وقت اس کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے اتنی تفصیل سے جو مسئلہ لکھا ہے، بھیا سب سے زیادہ ان رشتہ داریوں کے بارے میں سب سے زیادہ محتاط مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقہاء اس میں بہت سخت ہے، بہت سخت۔ وہ کہتے ہیں کہ جنسی جذبات کے ساتھ بیٹی کو اگر ہاتھ بھی لگا دے تو اس کی بیوی اس پہ حرام ہو گئی، کیونکہ بیٹی ہے وہ جنسی خواہشات کے ساتھ اگر ہاتھ لگایا تو اس کی بیوی کہتے ہیں بیوی ہو گئی اس کی، اور بیوی کی ماں اس کی بیوی ہو گئی، ساتھ بیٹی کی ماں اس کی بیوی ہو گئی، ساس بن گئی۔ حنفی فقہاء بہت سخت ہے، اس لیے جو آپ نے باپ اور بیٹی کا قصہ لکھا ہے، وہ بیٹی تو اپنی جگہ پہ ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس شخص نے اپنی بیوی اپنے اوپر حرام کر لی۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ بہت سب سے زیادہ سخت مسائل حنفی فقہ کے ہیں۔ اس میں تو اس کی ماں بن جائے گی اور اس کے لیے وہ جائز نہیں رہے گی، حلال نہیں رہے گی۔ دوسرا آپ نے یہ جو مسئلہ اسی جنسی معاملات میں پوچھا ہے کہ ایک لڑکے کا ایک لڑکے سے ہی تعلق ہو گیا اور پھر اس نے ان کے گھر رشتہ کرنا چاہا، تو ہمارے نزدیک تو درست ہے کہ دو مردوں کا تعلق قائم ہوا اور پھر اس نے اسی کی بہن سے رشتہ کرنا چاہے۔ حنفی فقہاء کے نزدیک یہ ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ اس میں سخت مسلک اہل تشیع کا ہے،
اہل تشیع کہتے ہیں کہ ایک لڑکے کا اگر اس سے لڑکے سے جنسی تعلق آخری حد تک قائم ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی جس کے ساتھ یہ کیا گیا اس کی بیٹی اس پہ حرام ہے، اس کی ماں اس پہ حرام ہے، اس کی بہن اس پہ حرام ہے، اور حرمت بھی کوئی وقتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک زندہ ہے تب تک حرام ہے، یہ نکاح سرے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ حنفیہ اس معاملے میں اتنے سخت ہیں اور اہل تشیع اس معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ دیگر ائمہ کے ہاں کچھ نہ کچھ گنجائش ہے اس کی۔ تحریر فرمایا کہ صرف تبلیغ میں جانے سے اصلاح ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہوتا بھیا، اصلاح ہوتی ہے باطن سے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جن پہ حدود جاری ہوتی ہیں، کورٹ میں چلا گیا، انصاف آپ کو مل گیا، کسی کو مل گیا، نہیں ملا، یہ ایک الگ بات ہے۔ کچہری نے کوشش کر لی، لیکن اس کے لیے شریعت نے متعین کر دیا ہے کہ اس کو یہ سزا ملے گی۔ اور ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو ان جرائم سے زیادہ سخت ہیں، لیکن شریعت نے اس کی کوئی سزا مقرر نہیں کی۔ مثلا اسے چوری کی، ہاتھ کٹ گیا۔ اب چوری کے مقابلے میں شریعت کی نظر میں اگر کسی نے حسد کیا کسی سے تو حسد زیادہ گناہ ہے بنسبت چوری کی۔ ایک آدمی نے تہمت لگا دی معاذ اللہ کسی خاتون پہ، 80 درے لگ گئے۔ اب تہمت لگانا ایک ایسا ہے کام جس پہ اسے سزا ملی، معافی اللہ نے دی نہیں دی ایک الگ بحث ہے، لیکن تہمت لگانے سے بدتر یہ ہے کہ اس نے کہا میں اتنے پیسے تمہیں دوں گا اور کہہ کے مکر گیا اور نہیں دیے، جھوٹا وعدہ کیا نا۔ تو اخلاقی جرائم جو ہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جسمانی جرائم سے بدتر ہیں اخلاقی جرائم۔ ایک آدمی شراب پی لے، وہ اتنا برا کام نہیں کیا جتنا جھوٹ بول کے برا کام کیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ جتنے اخلاقی جرائم ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غیبت ہے، ریاکاری ہے، یہ ایک طرف، اور جن جرائم کی سزا مقرر ہے جسمانی جرائم، ان کی سزا تو دے گا قاضی، کورٹ، گواہیاں۔ اور جو اخلاقی جرائم ہے نا وہ کوئی کورٹ نہیں آتا، کوئی کورٹ اس میں نہیں پوچھتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاں رجسٹرڈ ہو جاتے، اور اس میں سزا خود اللہ دیتا ہے۔ جھوٹ بول لیا، آرام مل گیا، وقت ٹل گیا، اللہ کے ہاں یہ جرم کا مقدمہ درج ہو گیا۔ 10 سال بعد، 20 سال بعد اسے نہ گواہوں کی ضرورت ہے، نہ کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس جھوٹ کی سزا جب وہ دے گا نا 20 سال بعد، تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ 10 سال پہلے تم نے دھوکہ دیا تھا نا، یہ بھگتو اس کی سزا۔ اس لیے اخلاقی جرائم اللہ کے ہاں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، براہ راست وہ سزا دیتا ہے، اور اسی طرح نیکیاں بھی اس کے ہاں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ ان نیکیوں کا اجر اسے دنیا میں آخرت میں جہاں چاہے دیتا ہے۔ خدا کو کسی ثبوت، کسی دلیل، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے سب سے اچھی نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ بس اللہ جانتا ہے نا اس نے نیکی کیا، اور یہ بھی جانتا ہے صرف میرے لیے کی ہے۔ صحیح بخاری میں ہیں تو 2 لفظ، لیکن آدمی سوچے تو کمال کے لفظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں اس کے لیے اتنا ثواب اور نیکی لکھو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے دل میں گناہ کا ارادہ کیا تھا بہت پختہ، پھر اسے میری یاد آئی اور اس نے ترکت ہو اجلی، میری وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بندے نے بڑا اچھا کام کیا، یعنی میرے لیے میری وجہ سے مجھ سے شرم آئی اور گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بہت دور ہے کہ میں اپنے بندے سے شرم نہ کروں، میرے بندے کے لیے نیکی لکھو، میری طرف سے اجر دو، اس سے ہماری عزت کی ہے۔ یہ ساری تشریح ہے، ترکت ہو اجلی، میرے بندے نے گناہ میری وجہ سے چھوڑا ہے، اس کو ضرور ثواب پہنچنا چاہیے۔ تو یہ جتنے اخلاقی جرائم ہیں نا، یہ بدتر ہیں جسمانی جرائم سے۔ ہمارے یہاں مسئلہ الٹا چلا ہوا ہے، کوئی شراب پی لے تو بہت برا، اور جھوٹ بکتا پھرے تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن یہ اخلاقی جرائم عاقبت تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کا اصل اللہ کے ہاں رجسٹریشن ہے، اور پھر خدا اس پہ، یہ جو اسی کو کہتے ہیں تزکیہ،
اور اسی کے لیے مشائخ سے رجوع کیا جاتا ہے کہ حضرت مجھے ظلم کی عادت پڑ گئی ہے، بتائیں میں کیا کروں، مجھ سے غصہ قابو نہیں ہوتا، کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو مار رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے، گزر رہے تھے، آپ رک کے دیکھنے لگے، اور پھر آپ نے فرمایا ابو مسعود کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنا یہ غلام کی پٹائی ہو رہی ہے نا، اور جتنا تمہیں اس پہ اختیار حاصل ہے، اللہ کو اس سے زیادہ ابو مسعود تم پہ اختیار حاصل۔ انہوں نے چھوڑ دیا درہ، بھاگے، اور کہا اللہ کے رسول غصے پہ قابو نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے لیے ابو مسعود یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تم اپنے غلاموں کو آزاد کر دو اور تنہا رہو۔ پھر مراد ان کی یہ تھی۔ تو اس لیے ان اخلاقی جرائم سے بچنے کے لیے ہی تو شیخ کے پاس جاتے ہیں، اور فرد سے فرد کی اصلاح ہوتی ہے، جماعت میں اصلاح نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے جو محتاط اکابر اور مشائخ تھے، وہ ایک حد پہ پہنچ کے پابندی، وہ کہتے ہیں اب میں بیعت نہیں کرتا، بس 200 آدمی کافی ہیں، 300 کافی ہیں، وہ کہتے بس یہ کافی ہیں۔ اس لیے کہ شیخ بننا کوئی آسان تھوڑا ہی ہے، اس کے ذمے پڑ جاتا ہے کہ جس کو بیعت کیا ہے، جو مرید ہے، اس کے لیے دعا بھی مانگا کرو۔ اس کے ذمے پڑ جاتا ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اس کی اصلاح کرو۔ اس کے ذمے پڑ جاتا ہے کہ ان لوگوں سے ملو، خیال رکھو۔ 100 چیزیں ذمے پڑ جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت آسان ہے، اور مشائخ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ آسان نہیں بھائی، اپنی عاقبت کو داؤ پہ لگانا ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا قیامت میں کہ بیعت تو ان سب کو کر لیا تھا، پھر ان کی تربیت کیا ہوا، تو اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ اس لیے بہت سے ایسے ہیں جو سرے سے بیعت ہی نہیں کرتے۔ درود شریف کا لکھا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف ٹھیک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی تعریف کا جملہ جو تعریف ہی پہ مشتمل ہو اور ان کے لیے دعا پہ مشتمل ہو، اس کے الفاظ کوئی اپنے پاس سے بھی بناتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ابن ماجہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی سلام بھیجو، بہتر سے بہتر لفظ ان کے لیے منتخب کیا کرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے سے تمہارے یہ الفاظ گزرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر سے بہتر الفاظ استعمال کرنا کوئی ایسی بات نہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں بیعتوں اور سلسلے میں جو معمولات بتائے جاتے ہیں، یہ درود شریف بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں اپنے شیخ سے پوچھیے۔ دعاؤں کی کوئی اچھی سی کتاب، دعاؤں کی اچھی سی کتاب پڑھنی ہو تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الحزب الاعظم، اسے پڑھ لیجیے۔ عمل الیوم واللیلہ، رات اور دن کو کرنے کے اعمال، دعائیں، ابن سنی کی ہے وہ لے لیجئے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ لے لیجئے، 3 ہو گئی۔ چوتھی کتاب حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی ہے مناجات مقبول، وہ پڑھا کیجئے۔ 5ویں کتاب بھی عرض کریں، یہ معارف الحدیث کی جو 5ویں جلد ہے نا، وہاں منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ پڑھیے، وہ بہت عمدہ ہے۔ اس میں انہوں نے بہت چیزیں جمع فرما دی ہیں، یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ محمد ابن عبداللہ نہیں نام رکھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو منع کرتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اسی لیے کہ اپنے بیٹے کو اگر برا بھلا کہے گا تو پھر نام کی توہین ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کا نام کاغذات میں محمد چلتا رہے، رکھ دیں اس کا نام، لیکن گھر میں پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لینا چاہیے۔ ناموں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ مثلا عبداللہ نام ہے، نہیں رکھنا چاہیے، عبداللہ دلہ ہی ہو جاتا ہے، پھر ایسے ہی بولتے ہیں نا، بابا بلے شاہ۔ بلے شاہ کیا تھا؟ بلے یہ سید تھے، ان کے والد نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ عبداللہ کہاں اور بلے کہاں؟ تو اللہ کے نام کی ایک طرح کی اس میں بے ادبی پائی جاتی ہے، تو اس سے ایسے ناموں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر محمد بن عبداللہ پورے ہی نام رکھ لینا، اس سے فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں آتے ہیں۔ یہ سوال تو ہے، لیکن آپ نے یہ کہاں پڑھ لیا ہے؟ گولڈ زہیر جو ہے
اس نے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مستشرقین سے کتابیں جب ہمارے یہاں منتقل ہو کے آئی ہیں تو یہاں کے لوگوں نے اسے نیا نیا پڑھا، اور ذہنی طور پہ پہلے ہی سے وہ علماء سے متنفر تھے، نفرت تھی انہیں مولویوں سے، اوپر سے یہ کتابیں انہوں نے انگریزوں کی پڑھ لی، تو اس پہ دو آتشہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ اپچ بھی تھی کہ لوگ ہمیں جانیں، تو انہوں نے ہاتھ صاف کرنے شروع کیے، بخاری پہ ہاتھ صاف کرنے شروع کیے، اصل حدیث پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو اس پہ انکار کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو یہ ظالم سمجھے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے متکلم ہیں اس زمین پہ، وہ واحد ہستی ہے جس نے بتایا کہ اللہ یہ کہتا ہے، یہ قرآن ہے اور یہ الفاظ اللہ نے مجھے دیے ہیں، لیکن یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ثابت ہے ان کے انکار کرنے سے گمراہی لازم آتی ہے۔ تو یہ گولڈ زہیر جس کا آپ نے تحریر فرمایا، ان کا نام، یہ مستشرقین جو ہیں، ان کو ہمارے ہاں بڑی پذیرائی ملی۔ حبیب الرحمن کاندلوی صاحب تھے، اللہ ان سے درگزر کرے، کراچی کے تھے۔ عظیم الدین صدیقی تھے، ان سب لوگوں نے کھیل کھیلا ہے۔ مستشرقین جرمن تھے، انگلینڈ کے تھے، لائڈن یونیورسٹی میں اب تک وہ کام کر رہے ہیں، ہم نے خود انہیں دیکھا، ملے، لندن آکسفورڈ میں کام کر رہے ہیں، ہم بھی نے بھی دیکھا کیا کام ہے، ملے ہیں۔ یہ سب کے سب حدیث کی جڑ کاٹنے پہ لگے ہوئے۔ اب گولڈ زہیر کا جو آپ نے بھیجا ہے کہ اس نے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کو ناقابل قبول قرار دیا ہے، تو وقی رحمۃ اللہ علیہ پیدا کب ہوئے تھے؟ کبھی یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہا وقی کے گولڈ لکھتے ہیں کہ وقی کے ایک دوست نے کہا کہ میں نے انہیں ہمیشہ دیکھا اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی۔ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس پہ گولڈ کہتے ہیں جب کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی اور وہ حدیثیں سناتے پھرتے تھے تو اس کا مطلب ہے حدیث کی تحریر انہوں نے نہیں کی۔ یہ عرض کیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں وقی رحمۃ اللہ علیہ پیدا کب ہوئے تھے؟ 197 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ وہ دور ہے جب بڑے بڑے محدثین امت کے زندہ تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ علیکم بالمصنفات وقی کی کتابیں پڑھا کرو، حدیث کا بڑا علم ہے وقی کی کتابیں، تو وقی کی کتابیں لکھتے تو ہی تو لوگ پڑھتے تھے۔ اب گولڈ نے ایک کال لے لیا اور اس ریت پہ اپنی پوری عمارت کھڑی کر دی کہ وقی کی ساری روایات ناقابل قبول ہیں۔ بھئی جو وقی نے کتابیں لکھی ہیں، گولڈ نے 2-4 مسلمانوں کی کتابوں کو اور پڑھا ہوتا تو اسے پتہ ہوتا نا کہ وقی رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اب یہ گولڈ زہیر اس قسم کے لوگ، اوپر سے مسلمانوں نے انہیں قبول کر لیا، یہیں سے فتنہ پھیلا ہے زیادہ انکار حدیث کا، اور یہیں سے فتنہ پھیلا ہے اس کا۔ یہ جو ہمارے یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی ناقدری اور ایسے الفاظ، یہیں سے یہ فتنہ چلا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حبیب الرحمن کراچی والے جو تھے اور علامہ تمنا عمادی، یہ سب گمراہ لوگ ایسے ہی تھے۔ عذاب قبر کا انکار اسی لیے انہوں نے کیا۔ معتزلہ کی آراء لی ہیں۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا غامدی صاحب نے ان لوگوں کی اتنی تعریف کی ہے کہ انہیں یہ خیال رہنا چاہیے تھا کہ ان لوگوں نے جہاں احادیث اور صحیح احادیث کا انکار کیا، بخاری پہ تنقید، اس پہ تنقید، اس پہ تنقید، ہم یہ نہیں کہتے کہ نقد نہ کریں، بالکل نقد کرتے ہیں، محدثین خود نقل کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی 4 احادیث ایسی ہیں جو امت میں کسی نے قبول نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عمر بن میمون کی روایت سے کہ بندروں نے ایک جگہ ایسی غلط حرکت کی تو بندروں کو ہی رجم کیا، پتھر مارے،
امام بخاری رحمۃ اللہ کی روایت بخاری میں ہونے کے باوجود محدثین کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر تسامح ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے ان سے، کوئی اور بات ہوگی، انہوں نے لکھنے میں احتیاط نہیں کی ہوگی یا اس کا کوئی معاملہ پیش آیا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، مگر یہ واقعہ کہیں پیش نہیں آیا کہ بندروں میں بھی بدکاری پر سٹوننگ کی جائے، رجم کیا جائے۔ تو امت میں تھوڑے لوگ ہیں جس کام کو انجام دے چکے ہیں، اسی کو پرویز نے لے لیا۔ یہ حبیب الرحمن کی تعریف اور فلاں کی تعریف اور فلاں کی تعریف، یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتی ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں فاسق و فاجر تھے، گمراہ لوگ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معاملے میں ذرہ برابر رعایت نہیں ہم کرتے۔ اس کی وجہ ہی ہے جو جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں ان کا بھی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ تردید کرتے ہیں، اور ان کی بھی وجہ اس کی یہ ہے کہ دین پورے کا پورا اس پہ قائم ہے۔ حدیث سے اعتبار اٹھ گیا، اعتماد اٹھ گیا، تو گیا اس شخص کا دین۔ آخری سوال ہے مگر اس میں ذرا سی تفصیل ہے۔ بیٹ باکسنگ، یہ ایک اور سوال ہے، بھی ہمیں نہیں پتا بھی اب یہ بیٹ باکسنگ کیا ہوتی ہے، کوئی تحقیق کریں گے پھر پتہ چل سکے گا۔ ووکل ایفیکٹس اس کے کیا پڑھتے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ بیٹ باکسنگ چیز کیا ہے۔ آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے حد اور تعزیر میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ 10 فرق تو شامی نے بیان کیے ہیں حد اور تعزیر کے۔ حد متعین ہوتی ہے، تعزیر متعین نہیں ہوتی۔ حدیں 4 یا 5 متعین ہے نا کہ یہ جرم ہے اور اس کی یہ سزا ہے، تعزیر متعین نہیں ہوتی۔ تعزیر میں کوئی بھی آدمی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے روک سکتا ہے، اب وہ کس مقام کا آدمی ہے، کیسے روک رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح حد شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے، حد شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی انسان پہ حد لگانی ہے اور وہ کہتا ہے جی میں شراب خانے سے ضرور نکل رہا ہوں لیکن میں نے پی نہیں، اب اس پہ 2 چیزیں ہو جائیں گی، کسی نے دیکھا نہیں، کوئی گواہی نہیں، تو حد ساقط ہو گئی، اور دوسری طرف تعزیر ثابت اسی سے ہوتی ہے کہ اچھا تم نے پی ہے یا نہیں پی ہے، تو ہوگا نا فیصلہ بعد میں، فی الحال تو تم پہ تعزیر لگنی چاہیے، 2-4 تھپڑ پڑنے چاہیے کہ نالائق ایسی جگہ پہ گئے کیوں تھے۔ وہ تعزیر ہے اور وہ حد ہو جائے گی اگر شواہد اور وہ لوگ مل جائیں جنہوں نے اسے پیتے دیکھا ہے۔ اسی طرح حد جو ہے بچے پہ نہیں لگائی جا سکتی اور تعزیر بچے پہ لگتی۔ بچہ کوئی ایسا ایک حرکت کرے جو اس کے ادب سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے تھوڑی سی سزا دی جائے، تو اس بچے کو سزا تھوڑی بہت دینی چاہیے۔ لیکن بچے کو سزا دیتے ہوئے یا کسی پہ بھی تعزیر نافذ کرتے ہوئے، یہ جو قرآن میں آیا نا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اور پہلے نمبر پہ بیویوں سے اپنے بستر جدا کر دو، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا، پھر تیسرے پہ فرمایا انہیں مارو، وَضْرِبُوهُنَّ، عورتوں کو مارو۔ یہ اور بچوں کی جو مار ہے اس کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں تو بہت ہی اعتراض کرتے ہیں۔ فقہا نے لکھا یہ تعزیر ہے، اور تعزیر میں ایک تو کسی کی ہڈی نہیں ٹوٹ سکتی، کوئی اتنی سخت سزا دے کہ ہڈی توڑ دے تو خود پکڑا جائے گا عدالت میں۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ تعزیر میں جلد نہ پھٹے، خون بہنے لگے، جلد پھٹ جائے، بیوی ہے، بچہ ہے، عورت ہے، کسی کو ایسی تعزیر نہیں لگائی جا سکتی۔ اور تیسری وہ کہتے ہیں اتنے زور سے مارے گا بھی نہیں کہ نیل پڑے، نیل بھی نہ پڑے، ہڈی بھی نہ ٹوٹے، جلد بھی نہ پھٹے، تو پھر تعزیر رہ کیا گئی؟ تو یہی رہ گئی کہ مسواک سے ذرا سا تنبیہ کے طور پہ مار دی کہ آئندہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، بس یہ ہے اس کی حقیقت۔ اور اس پہ ساری دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ قرآن نے اجازت دی عورتوں کو مارنے کی، پھنس جائے گا جا کے قاضی کے یہاں خود، اور وہاں سے
اس پر خود تعزیر جاری کر دی جائے گی، کیونکہ یہ ایک اور قانون کے تحت آ جائے گا۔ اب خود سوچیں تو وہ کیا رہ جاتا ہے جس میں جسم پہ داغ بھی نہ پڑنے پائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی لعنت ہو ایسوں پہ جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں اور اس کے جسم پہ داغ پڑ جاتے ہیں، اور اس کی سہیلی پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اسے اپنی توہین کو چھپانے کا مراد یہ ہے وہاں پہ، اور رات ہوتی ہے تو پھر اسی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ظالموں پہ لعنت کی ہے۔ تو اس لیے تعزیر میں یہ بھی فرق ہے۔ اور پھر تعزیر جو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے وہ تطہیر ہے، پاکیزگی ہے مسلمان کے لیے۔ غیر مسلم پہ تعزیر نہیں لگائی جا سکتی۔ غیر مسلم ہے، وہ شراب خانے سے آ رہا ہے، اسے کون روکے اور کون منع کرے، کیا ضرورت ہے؟ مومن کی تعزیر اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پاک ہو جائے، وہ تطہیر ہے، تعزیر بھی نہیں۔ اور جو اسے سزا ملتی ہے کافر کو وہ عقوبت ہے، وہ اسلامی مملکت کا اپنی حدود کو جاری کرنا ہے۔ اسی طرح حد میں جس کے خلاف مقدمہ ہے مشہود علیہ، اس کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، تعزیر میں کوئی جیل نہیں۔ اس پہ الزام لگا کہ اس انسان نے ڈاکہ ڈالا ہے، تو ڈاکہ ڈالنے میں اس آدمی کو رکھا جا سکتا ہے جیل میں کہ ثابت ہو کہ ڈالا ہے یا نہیں۔ کوئی کہے کہ تعزیر اس پہ لگاؤ، چونکہ اس سے چوری کیا تو نہیں تعزیر لگائی جا سکتی، وہ تو سیدھا سادہ الزام ہے، اور اس کی قانون میں جو بھی سزا ہے وہ متعین ہے، مقرر۔ اسی طرح تعزیر اور حد میں یہ فرق ہے کہ حد میں سفارش نہیں کی جا سکتی، تعزیر میں سفارش کی جا سکتی۔ حد میں وہ آئے تھے نا سفارش کرنے کے لیے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی اور ڈانٹ پلا دی تھی۔ تو حد میں کوئی چیز نہیں، کوئی سفارش نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلاں کی بیٹی فلانی ہوتی نا تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ ہم نے غلطی کی تھی ایک مرتبہ، یہ حدیث بخاری شریف میں، ہم نے 3 اساتذہ سے بخاری پڑھی ہے، بخاری میں ایک جگہ بس غلطی یہ کی تھی، جب یہ حدیث آئی کہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دی، میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ جب یہ حدیث آئی تو کسی نے کوئی سوال کیا، اس بنا پر اس کا ترجمہ کرنا تھا، تو اشارہ فرمایا کہ ترجمہ کرو، نہیں ترجمہ کر دیا، تو بے اختیار توبہ توبہ کرنے لگے، کانوں کو ہاتھ لگائے، اور بہت ناراضگی سے دیکھا ہمیں، اور کہنے لگے کہ تم ایسے ایسے پڑھ لکھ کے اور یہ وہ، اور تمہیں ترجمہ تک نہیں کرنا آتا۔ بہت ڈانٹ پڑی، ہم حیران کہ یا اللہ اس میں غلطی کیا ہوئی ہے؟ تو فرمایا بہت بے ادبی ہے، کبھی یہ نہ کہنا کہ محمد بنت فاطمہ بنت محمد کا ہاتھ کاٹنا، بالکل یہ نہ کہو، یہ توہین ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں گرامی ان کی صاحبزادی صاحبہ کا۔ پھر ادب سکھایا، فرمایا یوں ترجمہ کیجئے کہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر فلاں کی صاحبزادی فلاں اگر ایسی حرکت کر گزرتی تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا حد الہی کے تحت۔ فرمایا ایسے نام نہیں لیتے، یہ اب اساتذہ کہاں ہے، یہ ادب اور احترام اس معاشرے میں ہے۔ اس لیے جب بھی ایسی چیز یاد آتی ہے فوراً وہ ڈانٹ یاد آتی ہے کہ اس دن جوتا پڑ جانا تھا، مگر انہوں نے بڑی غصے کا اظہار فرمایا۔ یہ ہے، اس طرح اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حدود جو ہیں ان میں کسی کی سفارش نہیں سنی جائے گی، تعزیر میں سنی جاتی ہے۔ مثلا بچے نے کوئی غلط حرکت کر دی، شراب خانے سے نکلتا ہوا دیکھا گیا، تو کسی نے گورنمنٹ پولیس کوئی اسے ذرا سبق سکھاؤ، دوسرا آ جاتا ہے کہ سر مہربانی کریں معاف کر دیں، یہ پہلی مرتبہ ہوا، آئندہ ہم اسے سنبھال لیں گے، تو امیر وقت اسے معاف کر سکتا ہے کہ چلو بچہ ہے، ہو گئی ہوگی غلطی، پھر کر لیں۔ یہ چیزیں تو حدود جو ہیں یہ اس طرح سے وہ الگ ہوتی ہیں۔ اسی طرح حد جو ہے وہ امام ساکت نہیں نہ کر سکتا۔
اور امام خود حد کے تحت آئے تو اس پہ نافذ ہو جائے گی۔ تعزیر کو بہت سی چیزوں پہ اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ امام وقت کو اگر تعزیر لگائی جائے گی تو اس کا روب جاتا رہے گا، لوگوں پہ جو اس کی ایک ہیبت ہے وہ جاتی رہے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آ گئے تھے حد میں، ہوا قصہ بہت مرتبہ عرض کیا، ممکن ہے کسی نے نہ سنا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ رپورٹ پہنچی کہ مدینہ منورہ میں فلاں گھر جو ہے اس میں مشکوک لوگ آتے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تفتیش کی، وہ جو بھی رپورٹ دینے والے تھے انٹیلیجنس کے لوگوں نے فرمایا کون ہے، اور کہا گیا کہ ایک عورت ہے، فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ وہ خاتون کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا فوج والے، اور انہوں نے کہا اس طرح امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گئی اور بار بار گھبرا دی اور کہنے لگی مالیہ والے امیر المومنین، میرا اور امیر المومنین کا کیا نعت ہے، میرا اور امیر المومنین کا کیا رشتہ ہے، میرا ان سے کیا تعلق ہے۔ اس گھبراہٹ میں وہ باہر نکلی رنگ اڑا ہوا، اور جب فوج والوں کے ساتھ جا رہی تھی تو اس گلی میں گری، اور اس کی چیخ و پکار سن کے خواتین محلے کی وہ آئیں اور سمجھ گئیں کیا معاملہ ہے، وہ جلدی سے چادریں لائیں، اس پہ ڈالا تو معلوم ہوا کہ اس کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں رپورٹ پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا جی وہ بچہ جو تھا وہ مردہ تھا اور اس طرح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میرا اس سے کیا تعلق ہے بچے سے، میں نے تو ایک انکوائری کرنی تھی، اس سے میں نے انہیں بلایا تھا، لیکن اللہ کے بندے یہ ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو، وَلَوْ اُفْتَاكَ النَّاسُ، اگرچہ مفتی فتویٰ دیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اپنے دل سے پوچھ، وہ دل کون سا ہے، وہ دل یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل جو تھا اس پہ کھٹک گیا، شورا بلا لی، مسئلہ رکھا کہ میں نے اس طرح اس عورت کو بلایا تھا اور اس طرح ہو گیا، تو سب صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے بلایا، آپ کا فرض ہے تحقیق یہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غور کرتے رہے، غور فرمانے کے بعد کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ ابن الحسن آپ نہیں کچھ بولے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر چپ رہے، انہوں نے کہا نہیں تم بتاؤ، تم فتویٰ دو کیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے کہ اگر فتوے کی بات ہے تو پھر آپ کو ایک بچے کی دیت ادا کرنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے، ان کا میرا اس بچے سے کیا تعلق، میں کہاں سے پیسے دوں۔ ان کا امیر المومنین آپ نہیں جانتے آپ کا کتنا روب ہے لوگوں پہ، اس نے آپ کا نام سنا اور وہ کانپ اٹھی، تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کے ذمے پڑتا ہے، اس بچے کے پیسے آپ بیت المال میں جمع کرائیں، کیونکہ یہ بات ایسے ہی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، پھر چپ ہو گئے، پھر اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں، اور یہ مجھ پہ ایک چیز سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فتوے کے مطابق آتی ہے، تو میرے بچوں فلاں فلاں سے پیسے لو اور ان کو کہو میرے لیے دیں اور مجھے قانون کی اس گرفت سے ہٹا دیں۔ تو پھر وہ پیسے جمع کیے گئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حد کے اس معاملے میں آ گئے تھے نا، کسی کی سفارش کوئی بھی نہیں، اور خود وہ بھی دیانتداری کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ تعزیر ہو تو اس پہ چل جاتی ہے، امام اگر تعزیر کے تحت آئے، یہ حد اور تعزیر میں فرق ہے۔